بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغل تاجدار ظہیر الدین محمد بابر مغل سلطنت کی ہندوستان میں بنیاد رکھنے والا حکمران، مغلیہ خاندان کا پہلا بادشاہ ظہیر الدین بابر 1483 میں فرغانہ میں پیدا ہوا۔ والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا جو فرغانہ کا حاکم تھا۔ عمر شیخ مرزا ایک چغتائی ترک تھا اور امیر تیمور کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ بابر کی والدہ قتلہ نگار خانم کاشگار کے حاکم یونس خان کی بیٹی تھی۔ اس کا سلسلہ نسب مشہور منگول سردار چنگیز خان سے ملتا ہے۔ اس طرح بابر کی رگوں میں وسط ایشیا کے دو حکمرانوں کا خون تھا۔ بابر کے والد نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی۔ اس نے بابر کو فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے علم و ادب کے علاوہ فن شعر گوئی بھی سکھایا۔ شخصی تربیت میں اس پر اس کی نانی اور والدہ کا بہت اثر تھا۔ بابر نے اپنی خود نوشت تزک بابری میں لکھا ہے کہ جرأت اور مشکل وقت میں خود اعتمادی کو برقرار رکھنے کا سلیقہ اس نے انہی خواتین سے سیکھا۔ بابر نے چونکہ خوبصورت پہاڑی علاقے میں پرورش پائی، اس لیے اسے فطرت اور قدرتی حسن سے لگاؤ تھا۔ بابر نے کم عمری میں شمشیر زنی، تیر اندازی اور شہ سواری جیسے مروجہ فنون حرب میں خوب مہارت حاصل کی۔ بابر ایک ادیب اور دلنشین شاعر تھا۔ ترکی اور فارسی زبانوں پر اسے بہت عبور حاصل تھا۔ اس کا شمار ترکی زبان و ادب میں چغتائی لہجے کے اہم انشا پردازوں میں ہوتا ہے۔ اس کی خود نوشت تزک بابری اپنے انداز بیان اور دلچسپ مواد کے باعث اعلیٰ درجے کے ادب میں شمار کی جاتی ہے اور اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ بابر نے برصغیر میں پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی کو 1526 میں شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا، اور دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد وہ ایک فاتح کی حیثیت سے آگرہ میں داخل ہوا۔ بابر ایک بہترین منظم فوج رکھنے والا، توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی جاننے والا، فوجی حکمت عملی، ارد گرد کے ماحول، اپنی طاقت اور دشمن کی طاقت اور اپنے سپاہیوں کی کارکردگی کو مد نظر رکھنے والا، فوج میں لڑنے کا جذبہ پیدا کرنے والا ایسا جنرل تھا کہ اس نے انتہائی قابلیت کے ساتھ دہلی پر قبضہ کیا اور جدید جنگی ہتھیار، تیر، تلوار وغیرہ کا استعمال توپ کے مقابلے میں کم مؤثر تھا، تو اس نے توپ خانے کا استعمال کیا۔ بابر ہر جنگ سے پہلے جنگی حکمت عملی ترتیب دیتا تھا اور اس حکمت عملی کی وجہ سے وہ جنگیں جیتتا رہا۔ بابر نے ہندوستان پر ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنا اقتدار قائم کیا اور مغلیہ حکومت کو مضبوط کیا۔ اسے سکھ کا سانس ملا ہی تھا کہ 1530 میں وہ بیمار
ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور اس کو افغانستان میں اس کی وصیت کے مطابق دفن کیا گیا۔ یہ تھی پہلے مغل حکمران ظہیر الدین بابر کی سچی کہانی، زندگی سے لبریز بعمل لیڈر کی انتہائی محنت کا نتیجہ۔ تو یہ تھے ظہیر الدین بابر، جس نے ہندوستان میں پہلی مغل حکومت قائم کی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔